کبھی سوچنا یہ چلیے آج تو 12 ربیع الاول بھی ہے، لیکن مسلمان کے لیے تو ہر دن 12 ربیع الاول۔ کل جب صبح طلوع ہوگی اور لوگ کہیں گے کہ آج 13 ربیع الاول ہے، تو ہم کہیں گے کہ نہیں، آج بھی 12 ہی ربیع الاول۔ پھر جب ربیع الاول ختم ہو جائے گا اور لوگ کہیں گے کہ اب ربیع الثانی ہے، ہم کہیں گے کہ نہیں، یہ بھی ربیع الاول۔ تم کہو کہ ربیع الثانی ہے، ہم کہیں کہ ربیع الاول۔ تم کہو کہ جمادی الاول ہے، ہم کہیں کہ نہیں، ربیع الاول ہے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی یہ تو کسی ایک دن اور مہینے اور کسی خاص وقت کے ساتھ موقت تو نہیں ہے، یہ تو 24 گھنٹے کی رہنمائی، یہ تو 12 مہینے کی رہنمائی ہے۔ بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ کے مصداق، یہ تو مسلسل جب تک اس چشمے سے سیرابی نہ ہو اور جب تک تسلسل کے ساتھ اس سرچشمے سے فیض انسان حاصل نہ کرے، ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ قرب پیدا کر سکے اور اللہ کی بارگاہ کے اندر کوئی یاوری اور کوئی اپنے لیے مقام پیدا کر سکے۔ اس لیے پورا طائف کا واقعہ جہاں داعی اللہ کو یہ بتا رہا ہے، آج کے داعی اللہ کو، کہ دعوت کے اس کام کو کرتے ہوئے سب سے بے پرواہ ہو کر اللہ کی طرف بلا رہے ہو تو بس اللہ ہی کی پرواہ کرو، اس کی خوشی اور ناراضگی کی پرواہ کرو، اسی کے ہو رہو۔ اور جب لوگ بہت ستائیں اور کبھی کبھی یہ بھی جی چاہے کہ ان کو بھی صلواتیں سنائی جائیں، تو اپنے اوپر ضبط کر کے اللہ ہی سے کہو کہ پروردگار تو نے کن کے حوالے مجھ کو کر دیا؟ اس لیے کہ جس نے یہ کام دیا ہے، یہ مشن سپرد کیا ہے، گلہ بھی اسی سے ہے، شکوہ بھی اگر کرنا ہے تو اسی سے ہے۔ اور گلہ اور شکوہ کیا کرنا ہے؟ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے، اونچے اونچے مقامات تک پہنچ اور رسائی کے لیے واقعات ہیں۔ ایک آدھ واقعہ اور عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہم تقسیم کرتے ہیں، ایک مکی دور ہے، ایک مدنی دور ہے، یعنی اپنی تفہیم کے لیے، بات کو سمجھنے کے لیے۔ لیکن ادوار جو بھی ہیں، ہر دور کے اندر یہ جو جدوجہد اور کشمکش کی کیفیت زندگی میں ترجیح اول جو کام قرار پاتا ہے، وہ یہی اقامت دین کی جدوجہد۔ اسی کے لیے آپ اپنے آپ کو کھپاتے ہیں، اسی کے لیے اپنے آپ کو آپ تھکاتے ہیں، اسی کے لیے وہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کچھ بوڑھے سے نظر آ رہے ہیں۔ دوست تھے پرانے، ہم عمر تھے، بے تکلف بات بھی کر سکتے تھے، ایک رشتہ اور ناتا بھی تھا، تاکہ یہ کہہ بیٹھے کہ حضور آپ کچھ بوڑھے نظر، مطلب یہ تھا کہ ذرا قبل از وقت بڑھاپے کے آثار آپ پر نمایاں ہیں۔ تو بڑی دنیا داری کی باتیں ہیں، یعنی میں اور آپ جب یہ موضوع کبھی چھیڑتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تو ہم دنیا کی باتیں کچھ کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کو سوال جواب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، مجھے بوڑھا کر دیا سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ تکویر، سورہ نبا، اس مضمون کی صورتوں کا آپ نے تذکرہ کیا، ذرا مطالعہ کیجئے ان صورتوں کو۔ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے حوالے سے تفصیل سے یہ بات لکھی ہے کہ کیونکہ ان صورتوں کے اندر قیامت کا اور آخرت کا اور مجرموں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا اور ان کی پکڑ کا ذکر ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر اور روز محشر کے اس عذاب کے حوالے سے ان صورتوں کو پڑھتے تھے تو آپ پر رقت طاری ہو جاتی تھی، اور اس کی وجہ سے یہ کیفیت ہوئی کہ جوانی میں بڑھاپا آتا چلا گیا۔